بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دوستو، آج جس بوٹی کے بارے میں ہم بات کریں گے یہ ہے اکائرینتھس ایسپیرا۔ اکائرینتھس ایسپیرا، اس کو پٹ کنڈا بھی کہتے ہیں۔ یہ سامنے اس کے انفلوریسنس ہے جس میں کانٹے بننے شروع ہو گئے ہوئے ہیں۔ یہ کانٹے الٹے ہوتے ہیں، یعنی اوپر سے نیچے کی طرف اس کا ڈائریکشن ہوتا ہے۔ یوں ہاتھ میں آئیں تو کانٹے لگتے ہیں، اس طرح کانٹے نہیں لگتے، اس لیے اس کو پٹ کنڈا یا الٹے کانٹوں والا کہتے ہیں۔ اس کے پتے اوول شیپ ہوتے ہیں، ہلکی سی چونچ آگے کو نکلی ہوئی ہوتی ہے۔ ینگ شاخیں جو ہیں بغیر انفلوریسنس کے اس طرح سے نظر آتی ہیں، اور انفلوریسنس والی جو ہے کچھ اس طرح ہوتی ہیں۔ یہ آپ پھولوں یعنی کہ پھول اور اس کے بعد پھل جو ہے اس کو لگ گیا، پھل جو ہے اسی کے اوپر کانٹے ہوتے ہیں جو الٹے ہوتے ہیں، اوپر سے نیچے کی طرف کو لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسی لیے پٹ کنڈا کہلاتا ہے۔ یہ پٹ کنڈا جو ہے یہ بہت مفید میڈیسنل پلانٹ ہے، اور اس سے بھی ہم بہت سے فائدے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ ایک ہرب ہے جو پرینیل ہے، یعنی یہ ایک سال میں ختم نہیں ہوتا، 2-3 سال تک چل جاتا ہے، یا سال سے زیادہ چل جاتا ہے۔ یہ ایمرینتھسی فیملی کا پودا ہے، اور اس کو پورے کا پورا استعمال کرتے ہیں۔ یہ پیشاب آور ہے، یعنی ڈائیوریٹک ہے۔ ہیپاٹائٹس کے لیے یعنی جگر کے سوزش کے لیے بہت زیادہ مفید ہے، استعمال ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ استھما یعنی دمہ کھانسی کے علاج کے لیے بہت کارآمد ہے۔ اس کے علاوہ ڈپریشن یعنی دماغ کا ڈپریشن کسی کو ہو، جو مایوس سا انسان ہو بھی کسی بیماری کی وجہ سے، یا ویسے شدید ہیڈیک ہو، سر میں بہت درد ہوتا ہو، اس کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ اس کے علاوہ جسم پر پھوڑے پھنسیاں، جلدی خارش اور جلد پر مختلف قسم کے دانے جو ہیں ان کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ اس کے استعمال کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو ڈیکاکشن بنا کر استعمال کرتے ہیں، یا پھر لوشن بنا کر سکن ڈیزیز ہو تو اس کے لیے لگاتے ہیں، یا تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اس کو سائے میں خشک کر کے سفوف بنا کر کھایا جاتا ہے، پانی کے ساتھ استعمال کرتے ہیں، اور ہومیوپیتھی میں اس سے مدر ٹیچر بنا کر 15-15 قطرے صبح دوپہر شام استعمال کرایا جاتا ہے۔ یہ ہمارے علاقے میں جنوبی پنجاب میں بہت عام پایا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ تقریباً برِ صغیر کے ہر علاقے میں پایا جاتا ہے۔ یہ بھی زیادہ تر سڑکوں کے کنارے، ویران جگہوں پر، پلاٹوں کے سائڈوں پر، اور چولستان کے کچھ حصوں میں بھی پایا جاتا ہے۔ تو ایک دفعہ پھر اس کے استعمالات کو دہرا لیتے ہیں کہ یا جان لیتے ہیں کہ یہ جرکان، جگر کی سوزش، کھانسی، دمہ، سر درد، جلدی امراض ان کے لیے مفید ہے، اور پیشاب آور ہونے کی وجہ سے یہ گردوں کے لیے بھی انتہائی مفید ہے۔ اس کو گردوں کے مختلف امراض میں پیشاب کم آتا ہو تو پیشاب زیادہ لانے کے لیے، پیشاب میں جلن ہو تو اس کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔